السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں لوگوں نے کچھ باتیں ایسی گردی ہیں، کچھ رائج ایسی کر دی ہیں باتیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک میاں بیوی ایک دوسرے سے ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ہم بستری نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، صرف ناپاکی کے دنوں کو چھوڑ کر کے، نماز کی حالت کو چھوڑ کر کے، روزے کی حالت کو چھوڑ کر کے، ہر وقت میں، ہر مہینے میں ہم بستر ہونا جائز ہے۔ جب بیوی پاک ہے اس سے ہم بستر ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے دوسری ایک بات اور بڑی مشہور ہے کہ محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کھا سکتے، مچھلی نہیں کھا سکتے، انڈا نہیں کھا سکتے، ارہر کی دال نہیں کھا سکتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور بھائی کیا کھایا جائے گا؟ یہ چیزیں نہ کھائی جائیں گی تو کیا کھایا جائے گا؟ اگرچہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ہے کہ اس میں امام حسین نے اپنی شہادت پیش کی، اپنے رفقا کو اس میں شہید کر دیا، لیکن اگر کوئی محرم الحرام کے مہینے میں گوشت، مچھلی، انڈا، ارہر کی دال یہ کھانا نہ چاہے تو نہ کھائے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس میں حرام بتانا، ناجائز بتانا یہ تو سراسر غلط ہے، اور یہ شریعت کے اندر اپنی منمانی کو گڑنا ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک ہم مہندی نہیں لگا سکتے۔ ایسا بھی نہیں ہے، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، اس میں شریعت میں اس کے بارے میں کہیں پر بھی منع نہیں آیا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے، یہ بھی غلط عوام میں رائج ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں شادی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدت کے طور پر، کیونکہ امام حسین نے اپنی شہادت پیش کی دین کے خاطر، راہ خدا میں اپنی گردن کو کٹا ڈالا، اپنے رفقا کو شہید کر ڈالا، گھر والوں کو شہید کر ڈالا، تو اس محبت اور عقیدت کے خاطر اگرچہ کوئی حضرات شادی بیاہ نہ کرنا چاہے تو یہ اس کی الگ بات ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن حرام کہنا، ناجائز سمجھنا یہ غلط ہے، ایسا شریعت کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز، محرم الحرام کے مہینے میں نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ بھی غلط ہے، شریعت میں اس کی کہیں پر بھی ممانعت نہیں آئی ہے، بلکہ نئے کپڑے پہننا، قرآن میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ رب کی نعمت ہے نئے کپڑے پہننا، اللہ نے یہ ہم کو عطا کیا ہے، اس کو پہن سکتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ محرم کی عقیدت کو رکھتے ہوئے اگر ہم نہ پہننا چاہیں تو نہ پہن سکتے، لیکن یہ کہنا کہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ تو بالکل سراسر شریعت میں اپنی من مانی، من مرضی ہو رہی ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک بال اور ناخن نہیں کٹا سکتے۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ناخن بھی کٹائیے، بالوں کو بھی کٹائیے۔ اگر ناخن اور بال نہ کٹائیں گے تو یہ ہمارے بڑے ہو جائیں گے، جس کی بنیاد پر نحوست آتی ہے، تو بال بھی کٹوائیں، ناخن بھی کٹوائیں، یہ کہیں پر بھی منع نہیں ہے۔ اور ساتویں بات کہ محرم الحرام کے مہینے میں گھر کے اندر 1 محرم سے 10 محرم تک صفائی نہیں کر سکتے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر روزانہ ہم صفائی کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر روزانہ جھاڑو لگاتے ہیں، دن میں 3 مرتبہ لگاتے ہیں، 2 مرتبہ لگاتے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر کے اندر کوڑا ہو جاتا ہے، بچے کوڑا کر دیتے ہیں، جب دن میں روزانہ جھاڑو لگانے کا یہ حال ہے کہ کوڑا ہوتے جا رہا ہے، تو 10 دن تک اگر ہم جھاڑو نہ لگائیں گے، صفائی نہ کریں گے،
تو گھر کے اندر کیڑے مکوڑے کوکروچ وغیرہ پیدا ہو جائیں گے، پھر مہینے تک بھی وہ ہم سے صاف نہیں ہو پائیں گے۔ اور صفائی تو ایمان کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے، صفائی جو ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے، تو صفائی مومن کی پہچان ہوا کرتی ہے، ہر وقت میں اپنے گھر میں صفائی رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔